نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم۔ پارہ نمبر 14، سورۃ الحجر، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 87، 88، 89، 90 اور 91۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور تحقیق کے ساتھ ہم نے دی ہے آپ کو، سبعاً 7 آیتیں، من المثانی جو دہرائی جاتی ہے، والقرآن العظیم اور قرآن عظمت والا۔ لا تمدن، آپ نہ ڈالیے، عینئی کا، اپنی نظر، الاما، ان چیزوں کی طرف، متعنا بہ، کہ فائدہ دیا ہے ہم نے اس سے، ازواجن، کئی گروہوں کو، جوڑا جوڑا، منہم، ان کفار میں سے، ولا تحزن علیہم، اور نہ غمگین ہو ان پر، واخفض، جھکا دیجئے، جناحک، اپنے بازو، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، وقل، اور کہہ دیجئے، انی، تحقیق کے ساتھ، بلا شبہ میں، انا النذیر، میں ڈرانے والا ہوں، المبین، واضح، کما انزلنا، جیسا کہ ہم نے نازل کیا تھا، علی المقتسمین، تقسیم کرنے والوں پر، کافروں پر، الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کریم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ مذکورہ آیتوں میں خطاب ہے اور تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بئی معنی کہ جو لوگ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں، دنیا دار ہے، مالدار ہے، دنیا داری کی بنیاد پر، مالداری کے بلبوتے پر دین کی مخالفت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ایک بڑی نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو سبع من المثانی عطا کی اور قرآن عظیم عطا کی ہے۔ عربی میں سبع عدد ہے، 7 کو کہا جاتا ہے، اور المثانی
جمع ہے مثنیٰ کی، ہر وہ چیز جو بار بار مذکور ہو، جن کا بار بار ذکر ہو، اس کو مثنیٰ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر سبع من المثانی سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ 7 آیات ہے جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے، دہرائی جاتی ہے، اور قرآن العظیم سے مراد سورہ فاتحہ کے علاوہ بقیہ قرآن کریم مراد ہے۔ اللہ رب العالمین نے بطور امتنان، فضل اور احسان فرمایا کہ ہم نے آپ کو سورۃ الفاتحہ اور پورا قرآن عطا کی ہے۔ لوگوں کے تکذیب، منکرین کے باتوں سے آپ صرف نظر کریں، ان بدبختوں کی بے التفاتی کی طرف التفات نہ کیجیے۔ اور آیت نمبر 88 میں فرمایا کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، آپ اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف مت بڑھائے جو کافروں کو ہم نے مختلف قسم کے فوائد دی ہے، مال دی ہے، دولت دی ہے، اور منکرین کافرین کی زیب و زینت ہے، زیبائش ہے، ان کے مال و دولت، آرائش زیبائش کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمتوں سے اہل ایمان کو نوازا ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے۔ سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ خطاب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن تعلیم ہے امت مسلمہ کو، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو عظیم کتاب قرآن کریم فرقان حمید امت کو نصیب ہوئی ہے، اس کے سامنے دنیا جہاں کی مال و دولت کی، زیبائش آرائش کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے، اور سورہ طٰہٰ میں ہے کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ فرمایا کہ آپ ہرگز ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھیے۔ ہم جو ان کافروں کو اور کافروں کے مختلف طبقات کو، گروہوں کو متمتع کرتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں، جن لوگوں کو دنیا میں دولت دی ہے، دنیاوی رونق دی ہے، یہ ان کے لیے آزمائش ہے۔ آپ کے رب کا جو عطا ہے، رزق ہے، وہ بہتر ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں دنیاوی رونق، زیب و زینت، یہ فانی ہے، یہ باقی نہیں ہے۔ کون اپنے ساتھ جائیدادوں کو لے گئے ہے؟ کون اپنے بینک بیلنس کو لے گئے ہے؟ کون اپنے حکومت اور سلطنت کو لے گئے ہے؟ یہ فانی چیزیں ہیں۔ ایمان، اعمال صالحہ، یہ باقی چیزیں ہیں، یہ قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی۔ یہ چیزیں تو دنیا میں
جن کے پاس ہے وہ تو آزمائش میں ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، وہ نعمت نہیں ہو سکتی۔ لہذا کفار کی طرف دیکھنا اور اپنے آپ کو کمتر سمجھنا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اس پر آپ غمگین بھی نہ ہو، اور یہ غمگین ہونا آپ کا کام بھی نہیں ہے۔ رسالت آپ کی فرض منصبی ہے، دین لوگوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایمان قبول کرے یا نہ کرے، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ دریا کے اپنے موج سے طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کا پار ہو یا درمیان میں، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اہل ایمان کے لیے اپنے بازو کو جھکائیے۔ بازو کو جھکا کر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیجیے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے، جو مسلمان ہے، تو وہ یقیناً رحمت کے، شفقت کے مستحق ہے۔ کافروں کی بجائے اہل ایمان پر توجہ دیجیے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، جو بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا ان کو عذاب ملے گا۔ انا النذیر المنذر انا النذیر المبین اے المنذر الکاشف، نزول عذاب اللہ تعالی عز وجل۔ آیت نمبر 90 میں فرمایا کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے پہلے لوگوں پر نازل کیا تھا جنہوں نے قرآن کو مختلف اجزاء کر لی تھی۔ بعض نے ایمان لایا، بعض نے انکار کیا، اور ان تقسیم کرنے والوں سے المقتسمین سے تعبیر کیا۔ جو کتابیں اللہ تعالی نے پہلے نازل کی تھی ان کتابوں سے القرآن العظیم سے تعبیر کیا۔ قرآن فعلان کا وزن ہے، قرأ یقرأ سے مشتق ہے، یعنی ہر وہ چیز جو پڑھی جاتی ہے۔ اور اصطلاح میں تو قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے جو نقل متواتر سے اللہ کی طرف سے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے بلا شبہ۔ اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جس طرح گزشتہ زمانے میں ان لوگوں پر عذاب آیا تھا جن لوگوں نے آسمانی کتابوں کو مختلف اجزاء قرار دیے تھے، اس طرح اس زمانے کے مکذبین بھی جو تکذیب کرنے والے ہیں، قرآن کو جھٹلانے والے ہیں، ان پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے قرآن کو جز کر دیا، بعض احکامات مانتے ہیں، بعض سے انکار کرتے ہیں۔ معالم التنزیل جلد 3 صفحہ نمبر 58 میں لکھتے ہیں فَجَعَلُوهُ جُزْءًا فَآمِنُوا بِبَعْدِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْدِهِ۔ وقال مجاہد هم اليهود والنصارى قسموا كتابهم ففرقوا وبدلوه۔ اور بخاری شریف میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، قال آمنوا ببعد وكفروا ببعد اليهود والنصارى۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں 16 مشرکین نے یہ مشورہ کیا کہ ایام حج میں مکہ مکرمہ کے راستوں میں ہم بیٹھ جائیں گے، مکہ مکرمہ کے گھاٹیوں اور راستوں کو تقسیم کر دیا۔ جو شخص بھی مکہ مکرمہ تشریف لاتے تھے ان سے کہتے تھے کہ یہ جو شخص مدعی نبوت ہے اس کے دھوکہ میں نہ آئی، نعوذ باللہ۔ اور ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ آیات مذکورہ میں ظاہر ہے انزلنا جو ماضی کا صیغہ ہے لیکن بمعنی مضارع ہے،
اور مطلب یہ ہوگا کہ مکہ کے راستوں پر گھاٹیوں کو تقسیم کرنے والے، ان راستوں پر بیٹھنے والے ہلاک ہوں گے۔ چنانچہ یہ لوگ غزوہ بدر میں مقتول ہو گئے، مر گئے، اور اس تفسیر کی بنیاد پر الذین جعلوا القرآن عضین کا مطلب یہ ہوگا کہ ان لوگوں نے قرآن کریم کو اس طرح بانٹ لیا کہ اس کے بارے میں بطور تکذیب مختلف قسم کی باتیں کہنے لگے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ شاعر ہے، کوئی کہتا ہے یہ ساحر ہے، کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ یہ کذاب ہے، کوئی کہتا ہے، بعض کہتے تھے اساطیر الاولین۔ تو پھر اس تفسیر کے مطابق قرآن کریم سے مراد والقرآن العظیم سے مراد قرآن مجید ہوگا، اور روح المعانی جلد 14 صفحہ نمبر 84 لکھتے ہیں کہ قولہ عدین جمع عدتن و اصلها عدوتن بکسر العین و فتح الضاد بمعنى جزء فهو معتل اللام من عدات بالتشدید جعلوه اعضاء و اجزاء۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، قرآن کریم کے بعض احکامات کو، توحید کو مانتے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ شرک بھی کرتے تھے، تو اس طرح کے ان کے معاملات تھے۔ اور موجودہ امت مسلمہ کو بھی اس میں تعلیمات ہے کہ قرآن کے تقسیم سے بچیے۔ قرآن یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانی کا تقاضا ہے کہ قرآن کریم کے تمام احکامات پر عمل کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔